السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت کے بعد 1857 میں جب اس کا خاتمہ ہوا اور انگریز پوری طرح سے ہندوستان پر مسلط ہو گئے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ تشویش ہوئی کہ ان کے ہاتھ سے اسلامی حکومت چلی گئی۔ چنانچہ 1857 میں احمد شاہ نے انگریزوں کے خلاف اکیلے ہی اعلان جنگ کیا اور اس مقصد کے لیے منصوبہ سازی کی۔ انگریزوں نے ان کی گرفتاری اور قتل کے لیے ان کے سر کی قیمت 50,000 روپے لگائی۔ انعام کے لالچ میں راجہ جگت ناتھ نے مخبری کر کے ان کو انگریزوں کے ہاتھوں شہید کروا دیا۔ 1857 میں 90% شہید ہونے والے مسلمان تھے۔ 50,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ لاکھوں مسلمانوں کو سرعام قتل کیا گیا۔ دہلی سے کلکتے تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں مسلم علماء کرام کی لاشیں نہ لٹک رہی ہوں۔ مسلمانوں ہی نے انڈیا کی پہلی جنگ آزادی لڑی۔ محصول کے سلطان حیدر علی اور ان کے بہادر بیٹے ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ پھانسی پانے والوں میں اشفاق اللہ سب سے کم عمر مسلمان تھے۔ جے ہند کا نعرہ عابد حسین صفانی نے دیا، جو آج بھی بڑے فخر سے لگایا جاتا ہے۔ انڈیا کی مدح میں پہلا گیت عظیم اللہ خان نے لکھا تھا۔ ریشمی رومال کی تحریک شروع کرنے والے مولانا عبید اللہ سندھی اور محمود الحسن تھے۔ مولانا محمود الحسن نے حکیم اجمل خان کے ساتھ مل کر 1920 میں جامعہ ملیہ اسلامی یونیورسٹی قائم کی تاکہ عصری جدید علوم کے ماہر پیدا کیے جائیں۔ مسلمانوں کی مزید قربانیوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کالا پانی کی سزا بڑی بھیانک ہوتی تھی اور یہ سزا پانے والے 90% سے زیادہ مسلمان تھے۔ 1921 میں مسلمان اور انگریزوں کے درمیان علاقائی جنگ میں 3,000 مسلمان شہید اور 50,000 مسلمان قید ہوئے۔ انڈیا میں اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے مارکے بہت ہوئے ہیں اور ان میں ہزاروں مسلمان شہید اور گرفتار ہوئے ہیں۔ 1942 میں انگریز بھارت چھوڑو منصوبہ ابوالکلام آزاد نے شروع کیا۔ بھارت کی آزادی کے گیت اور مضامین سب سے زیادہ مسلمانوں نے لکھے۔ علامہ اقبال کا کلام سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا آج بھی انڈیا میں گونجتا ہے۔ شعبہ صحافت کے پہلے مسلمان شہید صحافی مولانا میر باقر تھے۔ انڈیا کی آزادی کے لیے مسلمان راجاؤں اور مہاراجاؤں نے اپنے مال و دولت کے خزانے کھول دیے تھے۔ کلکتے کے حاجی عثمان سعید نے اپنا سب کچھ انڈیا کی آزادی کے لیے خرچ کر دیا تھا۔ 1920 تک کلکتے میں ہر اسکول اور فلاحی ادارے کی بڑی بڑی بلڈنگ انہی کی تھی۔ کلکتے کا سب سے بڑا کیش اینڈ کیری سپر اسٹور بھی انہوں نے ہی قائم کیا تھا۔ بعد میں انہوں نے اپنی ساری دولت انڈیا کو دے دی اور خود کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ یہ قربانیاں انڈیا کی آزادی کے لیے تھی۔ امیر حمزہ اور عبدالحبیب یوسف مارفانی نے اپنی اربوں روپوں کی امداد انڈیا کی آزادی کے لیے وقف کر دی۔ انگریزی دور میں انڈین نیشنل کانگریس میں ہندو اور مسلمان دونوں طرف کے لیڈران بھرپور طور پر انگریزوں کو بے بس کرنے میں لگے تھے، مگر ہندوؤں کی منافقت اس وقت سامنے آئی جب ہندوؤں نے وندے ماترم کا قومی ترانہ بنایا اور وہ انڈیا میں تیزی سے گونجنے لگا۔ چنانچہ اس مشرکانہ ترانے نے، جس میں دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہے، پورے انڈیا کے مسلمانوں کو شدید مایوس کیا۔ بانیان پاکستان نے سخت مخالفت کی کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی۔ گمان کیا جا رہا تھا کہ یہ انہوں نے ہی حاصل کرنا ہے اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر انڈیا پر دوبارہ اپنا تسلط قائم کرنا ہے۔ مگر اس ترانے نے ہندوؤں کے اندر کی کیفیات اور منافقت صاف ظاہر کر دی۔ اس سے پہلے 1900 کے شروع میں سر سید احمد خان نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہندو اور مسلم دو الگ قومیں ہیں جو مختلف آئیڈیالوجی رکھتی ہیں۔
اس لیے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بندے ماترم مشرکانہ اور منافقانہ ترانے کے بعد مسلمان لیڈر انڈین نیشنل کانگریس سے علیحدہ ہو کر آل انڈین مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ پاکستان بنانے کے لیے مسلمانوں کی باقی قربانیوں کا ذکر اگلی قسط میں دیکھیے۔ اسلام اینڈ نیوز چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے پہنچائیے، اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔